السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس ویڈیو میں عید الاضحیٰ کے مسائل اور پھر عید کی نماز کن کن پر واجب ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یعنی کہ ماشاءاللہ سے عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس حج کے مہینے میں ایک دن عید کا ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اس مہینے میں ذی الحجہ کے مہینے میں جو عید آتی ہے تو اس عید میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا شرائط ہے، کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سب کو، ہر ایک مسلمان کو اس کا علم رکھنا بے انتہا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا میں اس ویڈیو میں ساری باتیں بیان کروں گی۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ عید کہتے کسے ہیں۔ عید یعنی خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں دنوں میں بطور شکریہ، یعنی دونوں دنوں یعنی دو عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں دنوں میں بطور شکریہ دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ عید الاضحیٰ وہ عید ہے جو ماہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے، جس میں نماز کے علاوہ قربانی بھی دی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھیں گے عید کی نماز کس کس پر واجب ہے۔ نماز عید واجب ہونے کی 6 شرطیں ہیں، یعنی سب سے پہلے مقیم ہونا یعنی کہ مسافر پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ مقیم ہونا، تندرست ہونا اور آزاد ہونا، مرد ہونا اور چلنے پر قدرت رکھنا، اور بینائی والا ہونا، یعنی اندھے پر واجب نہیں ہے، بینائی والا ہونا، اس پر نماز عید واجب ہے۔ اور نماز عیدین کے شرائط وہی ہے جو نماز جمعہ کے ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ نماز جمعہ میں خطبہ شرط ہوتا ہے اور نماز عیدین میں خطبہ کر دینا سنت۔ اگر عیدین میں خطبہ نہ پڑھا جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا، بخلاف جمعہ کے کہ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا جائے تو نماز ہی ادا نہ ہوگی۔ اور جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے اور عیدین کا نماز کے بعد۔ جمعہ میں اذان و اقامت دونوں ہیں، بلکہ دو اذانیں ہیں، اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، تو ایسے یہاں کے لوگ قریب تر کے مقام پہ جا کر، جہاں عید کی نماز قائم ہوتی ہے، وہاں جا کر نماز عید ادا کریں۔ اب ہم عیدین کے آداب یعنی عید کے دن حسب ذیل وہ چیزیں جو کرنا سنت اور مستحب ہے وہ چیزیں معلوم کریں گے۔ اپنی آرائش کرنا، یعنی کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، اصلاح بنوانا، ناخن کتروانا، غسل کرنا، مسواک کرنا اور عمدہ سے عمدہ لباس پہننا جو موجود ہو، اور خوشبو لگانا، عید کے دن فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا اور عیدگاہ میں بہت سویرے سویرے جانا، اور پھر عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے پیے جانا، نماز کے لیے جانا، اور اگر قربانی واجب ہو تو نماز سے واپس آ کر قربانی کا گوشت ہی کھانا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور پھر عید کی نماز خاص طور پر عیدگاہ کو جا کر ادا کرنا، اور عیدگاہ کا ایک راستہ جانے کے لیے اور دوسرا راستہ واپس آنے کے لیے رکھنا، اور عیدگاہ کو پیادہ پا یعنی پیدل جانا، اور راستے میں تکبیر یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانا، اور عید الفطر میں تکبیر آہستہ پڑھنا، اور عید الاضحیٰ میں با آواز بلند تکبیر پڑھنا چاہیے۔ نیز خیرات کی زیادتی کرنا اس دن، اور خوشی کا اظہار اور مبارکبادی دینا، یہ سب چیزیں مستحب ہے۔ اور عیدین کی نماز اگرچہ مسجد میں جائز ہے، لیکن عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین کے لیے عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں باوجود اس کے فضیلت کے پھر بھی آپ عیدگاہ میں نماز عید ادا کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ کا یہی عمل رہا۔ اور پس عیدین کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرے۔ اور نماز عیدین کے اوقات یہ ہے کہ عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال آفتاب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیسے معلوم کریں کہ آفتاب کا ایک نیزہ بلند ہو چکا ہے؟
یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے تو نکلتے وقت سورج کے طلوع ہوتے وقت آسمان میں ساری زردی زردی سی پائی جاتی ہے، تو وہ ختم ہو جانا اور پھر وہ اتنا ایک نیزہ اتنا بلند ہو جانا کہ آپ کی نگاہیں اس کی روشنی پر ٹک نہ پائے، تو اب سمجھو کہ وہ ایک نیزہ بلند ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے عیدین کا وقت یعنی نماز عید کا وقت شروع ہو گیا ہے اور زوال سے پہلے تک عید کا وقت نماز عید کا وقت ہوتا ہے۔ عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور افضل یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں جلدی کرے اور عید الفطر میں تاخیر کرے۔ عید الاضحیٰ میں بھی وہ سب چیزیں سنت و مستحب ہے جو عید الفطر میں ہے، بس فرق صرف اس قدر ہے کہ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد کھانا سنت ہے۔ اور عید الفطر میں راستہ چلتے وقت آہستہ آہستہ تکبیر کہنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت ہے، اور عید الفطر کی نماز دیر کر کے پڑھنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے سویرے ہی پڑھنا سنت ہے، اور اذان و اقامت نہ عید الفطر میں ہے نہ عید الاضحیٰ میں ہے۔ عیدین میں عید کی نماز واجب ہے اور اس کا خطبہ سنت ہے، اور جو لوگ عید کی نماز پڑھ چکے ہیں وہ اس کے بعد پورا خطبہ سننے تک وہیں بیٹھے رہے، یعنی کہ صرف عید کی نماز پڑھ کر آدھا خطبہ سنا یا پھر صرف عید کی نماز پڑھ کر واپس گھر آ گئے، اس طرح سے نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت امام کے ساتھ شامل ہوا جس وقت امام نے قرات شروع کر دی تھی اور تکبیر بھی کہہ لیا تھا، تو اس وقت اس شخص کو چاہیے کہ وہ نیت باندھ کر تکبیر کہہ کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن امام نے قرات بھی کر لی تھی اور رکوع میں اگر کوئی شخص شامل ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ فوراً رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر یہ شک ہو کہ اگر میں تکبیر کہے تک امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، اگر یہ خوف ہو تو فوراً وہ تکبیر کہہ کر فوراً وہ نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے۔ البتہ رکوع کی تسبیح کے علاوہ تکبیرات کہے، یعنی اللہ اکبر یہ کہے، تکبیرات بیان کرے، آہستہ آہستہ تکبیرات بیان کرے۔ ہاں، اگر ایسے وقت میں اگر کوئی شخص شامل ہوا ہو کہ وہ پہلی رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت میں شامل ہوا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نیت باندھ کر فوراً امام کے ساتھ دوسری رکعت ادا کر لے۔ ادا کر کے جب امام تشہد پڑھے تو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ جائے، اور جب امام سلام پھیر لے تو وہ سیدھے سے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو کر پہلی رکعت جو اس کی چھوٹ گئی تھی وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ تنہا اکیلا پہلی رکعت کو مکمل کرے۔ وہ اس طرح سے کرے کہ پہلے قرات کرے، اس کے بعد پہلے الحم کا سورہ پڑھے، پھر قرات کرے، اس کے بعد تکبیرات کہے، اس کے بعد پھر اتحیات اور تشہد کر کے دونوں طرف سلام پھیر لے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے گھر سے آتے آتے تک یعنی عیدگاہ پہنچ تک اس کی نماز اگر چھوٹ گئی ہو تو وہ اسے چاہیے کہ وہ دوسری جگہ تلاش کرے جہاں ابھی عید کی نماز شروع نہیں ہوئی ہو، وہاں جا کر عید کی نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہو جہاں سب جگہ عید کی نماز ہو گئی ہے تو اس وقت وہ اکیلا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ عید کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ جماعت کا ہونا، اور چند وہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کئی لوگ ہیں جنہیں عید کی نماز نہیں ملی ہو، تو وہ سب ایک جگہ جماعت بنا کر الگ جگہ جا کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جہاں عید کی نماز ہوئی ہے وہاں دوبارہ عید کی نماز نہ پڑھے، بلکہ کسی اور جگہ دوسرے مقام پر جا کر جو جماعت جنہیں عید کی نماز نہیں ملی تھی وہ ایک ساتھ جماعت بنا کر عید کی نماز ادا کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اب میں انشاءاللہ تکبیر تشریق کے احکامات بیان کروں گی۔ تکبیر تشریق کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لے، ایام تشریق میں یعنی 9 ذی الحجہ، ایام تشریق کہتے ہیں 9، 10، 11، 12۔ ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ، عرفہ کی صبح فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا، اسے تکبیر تشریق کہلاتا ہے۔ وہ کون سی تکبیر ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے تابع ہوتی ہے، یعنی کہ یہ 4 دن ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔
مسافر ہو کہ مقیم ہو اور پھر عورت ہو کہ آدمی ہو، ہر ایک پر تکبیر تشریق واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد ادا کرے۔ اور پھر مرد کے لیے ہے کہ وہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہے، اور عورت کے لیے ہے کہ وہ آہستہ آواز سے یعنی کہ پست آواز میں تکبیر تشریق کہے۔ اور اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس قضا کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ تکبیر تشریق کہہ لے۔ تکبیر تشریق کا ایک بار کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا سنت ہے اور افضل طریقہ ہے۔ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی متابعت نہ کرے، یعنی بلکہ فوراً کہہ لے، خود کہہ لے۔ اگر ان کے علاوہ اگر کوئی اور بھی مسئلہ یا اور بھی کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر کے انشاءاللہ ضرور پوچھیں گے، اس کا جواب مل جائے گا۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔